اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں ملت ابراہیمی کا حصہ بنایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو ہماری شریعت کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یوں تو ہر پیغمبر کا جو سب سے بڑا مشن ہوتا ہے وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ دعوت توحید کی یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے۔ حضرت آدم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے کلمہ توحید کی دعوت دی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قرآن کہتا ہے ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ سب نے یہی کہا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے میری قوم ایک اللہ کی ہی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پوجا میں لگ گئے ہو۔ تو یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے جس کے لیے انبیاء کرام کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی پیغمبر کو آرے کے نیچے چیر دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو خنجر سے کاٹ دیا گیا۔ اسی کلمے کی دعوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کی روانی میں اتر جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سمندر کے طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور مدت جو دعوت ہے وہ کم و بیش 950 سال حضرت نوح علیہ السلام، اور رزلٹ ہے 80-82 آدمی اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ایک اور پیغمبر ہیں حضرت حنظلہ علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 2300 سال اپنی امت کو دعوت دی، اور 2300 سال کے عرصے میں صرف ایک بندہ اسلام میں داخل ہوا، وہ بھی کوئی غیر نہیں تھا، خود کا ساقی تھا، پانی بھر کے لانے والا۔ اس کو بھی بات سمجھ میں آئی تو 2300 سال کے بعد جب ایک ان کا امتی بنا۔ بلکہ اس سلسلے میں نبی کا تسلی بخش فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایسے پیغمبر بھی آئیں گے جن کے ساتھ میں ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی عمر بھر دعوت دی، لیکن بندوں کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، تو ہدایت تو اللہ کے پاس میں ہے۔ اپنے محبوب کو کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، میرے محبوب آپ جس سے چاہیں اس سے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو میں دوں گا جس سے چاہوں گا۔ میں چاہوں تو حبشی کو دے کے جنت کی اوپننگ اس سے کراؤں، نہ دوں تو آپ کے چچاؤں کو نہ دوں، یہ ہدایت میرے قبضے میں ہے۔ تو ایک بندہ جب اسلام میں داخل ہوا تو قوم کو برداشت نہیں ہوا، اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا۔ 15 دن تک وہ کنویں میں رہے، اوپر سے بہت بڑی چٹان رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ 15 دن کے بعد میں وہ دیکھنے گئے کہ پیغمبر زندہ ہے یا نہیں۔ جب کنویں کے اوپر سے اس کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے جب آواز دی تو اندر سے آواز آ رہی تھی یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
اس قوم کو غصہ آیا اور اس کنویں کو انہوں نے پتھروں سے بھر دیا، جس کو قرآن نے اصحاب الرس کہا ہے۔ یہ پیغمبر کے ساتھ میں ہوا۔ تو اس دعوت کے سلسلے میں انبیاء کرام نے بڑے بڑے مصائب کا مقابلہ کیا۔ قرآن نے بعض پیغمبروں کی دعوت کو بیان کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جب نمبر آتا ہے تو قرآن نے اس کو جو ہے ایک الگ طریقے سے بیان کیا ہے، نمایاں طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی جو دعوت ہے وہ نمایاں ہے۔ انہوں نے مختلف زاویوں سے اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں، اپنی برادری کو سمجھایا۔ دعوت کی شروعات انہوں نے گھر سے کی تھی، اور یہی حکم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے عشیر خاندان والوں کو کہتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، پہلے دعوت آپ ان کو دیجیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعوت دی، کھانے کی دعوت پہ بلایا رشتہ داروں کو۔ دونوں مرتبہ حضرت علی نے انتظام کیا تھا، بکرا کاٹا گیا اور گوشت روٹی کا انتظام کیا گیا۔ لیکن لکھا ہے کتابوں میں وہ تو گوشت کے اتنے شوقین تھے کہ اب ایک بندہ پورا بکرا کھا جائے، اتنی وہ خوراک تھی ان کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نبی کا معجزہ ہے، کوئی ایسی برکت کی دعا کر دی کہ دونوں مرتبہ کھانے والے کھا کے سیراب ہو گئے، کھانا بچ گیا، اور دونوں مرتبہ ابو لہب نے یہ شور کر دیا، کوئی بات نہیں ہوئی زیادہ، مقصد تھا کھانا کھلا کے دعوت دینا۔ یہ بھی دعوت کا اصول ہے، آپ جس سے متاثر کرنا چاہتے ہیں تو کبھی اس کو چائے بھی پلا دیا کریں، کبھی اس کو ناشتہ بھی کرا دیا کریں، کبھی اس کو ہدیہ بھی دے دیا کریں۔ یہ دعوت دے کے دین کی دعوت دینی تھی، کھانے کی دعوت پہ بلا کے اسلام پہنچانا تھا۔ لیکن ابو لہب نے شور کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد نے کھانے پہ جادو کر دیا۔ بہرحال کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ پھر، اور یہ جو کھانے میں جو برکت ہو جاتی ہے، آج یہی مسئلہ امت میں جھگڑے کی کیفیت اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ جو ہم اہل سنت میں اختلاف ہے نا، کہ وہ جو ہے نظر و نیاز کو نہیں مانتا، وہ فاتحہ کو نہیں مانتا، وہ فاتحہ یہی ہے۔ آپ نبی کی سیرت جب اٹھا کے دیکھیں گے، جو کھانوں پہ نبی نے برکت کی دعا کی ہے، وہ موقع تھا کہ کھانا تھوڑا تھا، موقع سفر کا تھا، کھانے والے زیادہ تھے، یا اگر مقام پہ بھی واقع آیا تو کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے بہت زیادہ آ گئے، تو اس پہ نبی نے برکت کی دعا کی ہے۔ حدیثوں میں فاتحہ کا لفظ نہیں ہے۔ اب یوں آتا ہے بعض روایتوں میں نبی نے کچھ پڑھا، چاہے قرآن میں سے پڑھا ہو، تو جو پڑھتے ہیں انہوں نے ایسے دلیل لے لی کہ دیکھو کچھ پڑھا، اس کا مطلب قرآن پڑھا ہوگا، تو ہم بھی اب پڑھیں گے کٹی ہوئی سیب پر، ہم بھی گوشت کے باٹکے پہ کچھ پڑھیں گے۔ انہوں نے یوں دلیل لے لی۔ لیکن آپ جب غور فرمائیں گے تو واقع جو ہیں موقع کون سا تھا؟ کوئی ایک موقع بھی نبی کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کی موت پہ کھانے پہ نبی نے کچھ پڑھا ہو، نہیں ملے گا۔ سفر تھا، کھانا نہیں ہے، لشکر بھوکا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، فرمایا کیا ہے؟ جو ہے وہ دسترخوان پہ رکھ دو۔ کسی کے پاس کھجور کے چھوارے تھے، کسی کے پاس پنیر تھا، جو کچھ تھا وہ رکھ دیا۔ نبی نے اب پڑھا یا برکت کی دعا کر دی، ایسی برکت ہوئی سارے لشکر نے کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ شادی کے موقع پہ ہوا، حضرت انس کی والدہ نے حلوہ بنا کے بھیجا تھا 2 آدمیوں کا۔ نبی کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب کے ساتھ،
تو میاں بیوی کے لیے مالیدہ بنایا گیا تھا، حلوہ بنایا گیا تھا۔ بیٹے انس کو دیا کہ جاؤ نبی کو دے کے آؤ۔ جب حضرت انس اس حلوے کو، جو 2 آدمیوں کے لیے بنا تھا، جب نبی کی خدمت میں لے کے گیا کہ میری امی نے بھیجا ہے اور آج چونکہ آپ کی شادی ہوئی ہے تو اس خوشی میں حلوہ بنا کے بھیجائیں، تو نبی نے فرمایا انس جاؤ پورے مدینے کو دعوت دے کے آؤ، یہی ولیمہ ہو جائے گا۔ حضرت انس مدینے کے ہر گھر گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو 300 آدمی جمع ہو چکے تھے، اور 300 سے زیادہ آدمیوں نے سب نے اس کٹوری سے حلوہ پیٹ بھر کے کھایا، اور حلوہ پھر بھی بچ گیا۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ آج آپ جو ہے سارے شہر کے مولویوں کو بلا کے دیگچی پہ 30 پارے بھی پڑھا دو تو شاید یہ نہ ہو کرامت، نہیں، وہ نبی کا معجزہ ہے۔ ہاں، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ نے کھانا 100 آدمیوں کا بنایا تھا اور آدمی آگے 150، اسلام کہتا ہے اب آپ دعا کر سکتے ہیں یا اللہ تو برکت ڈال دے، میری لاج رکھ لے، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ بہرحال مسئلہ جو نکالا انہوں نے یہاں سے نکالا ہے، یہ وہ سارے وہ موقع ہیں، سفر کے موقع ہیں اکثر، اگر مقام کا بھی موقع ہے تو کوئی غمی کا موقع نہیں، بلکہ کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے زیادہ تھے، تو نبی نے اس کے اوپر برکت کی دعا کر دی۔ تو خیر یہ جو دعوت ہوئی رشتہ داروں کی، تو اس میں بھی برکت ہو گئی، تو ابو لہب نے شور کر دیا کہ نبی نے جادو کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اپنے خاندان والوں کو، مکہ والوں کو پہاڑی پہ چڑھ کے کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور آواز دی یا صباحا۔ یہ عرب لوگ بولتے ہیں جب کہیں خطرے کی گھنٹی، جب کہیں آگ لگ جائے، جب کہیں اژدہا نظر آ جائے تو کہتے ہیں یا صباحا، جان کا خطرہ ہے جلدی آؤ۔ تو اس قول پہ سارا مکہ امڈ آیا، تو فرمایا باقی لوگ چلے جاؤ، میرے خاندان والوں سے خاص بات کرنی ہے۔ تو فلاں فلاں قبیلے سارے چلے گئے۔ جب قریبی رشتہ دار رہ گئے تو نبی نے سوال ڈالا کہ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، 40 سال میں تمہارے بیچ میں رہا ہوں، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے 40 سال میں مجھے آزمایا بھی ہوگا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تو سب نے بیک زباں ہو کر کہا تھا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے آزمایا تو آپ کو بار بار آزمایا، لیکن جب بھی آزمایا آپ کے اندر سچ کے سوا کچھ نہ پایا، آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ فرمایا اتنا سچا سمجھتے ہو مجھے، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پہ حملہ کر دے گا، مان لو گے؟ کہنے لگے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان کبھی نہیں پھسلتی، ہماری آنکھوں میں نظر نہ بھی آئے لشکر تب بھی ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ فرمایا مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر میری بات کو سمجھو، لشکر موت کا ہے جو حملہ کرے گا تم پہ، اس وقت کوئی چیز تمہیں کام نہیں دے گی، یہ میرا لایا ہوا اسلام اپنا لو، اس کلمے کو ایکسیپٹ کر لو، اس کو مان لو، اس کلمے کا اقرار کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس موقع پر بھی ابو لہب نے کہا کہ تبا لک لہذا جمعتنا، تیرا برا ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہم تیری یہ بات سنیں، تیری یہ دعوت قبول کریں، اس لیے جمع کیا تھا؟ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا کہ رشتے میں چچا تھا، لیکن عرش والے کو غیرت آئی، اس نے جواب دیا اور روکڑ دیا۔ فرمایا تبن میرے محبوب کے لیے کہتا ہے تو میں سورت اتار دوں گا بربادی کی تیرے نام کی، تبت یدا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، یہ سورہ لہب جو ہے یہ اس کی بربادی کے لیے ہے، اور قیامت تک لوگ اس کی بربادی کا چرچا کرتے رہیں گے، اس سورت کو پڑھتے رہیں گے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کی۔ ایک دن اپنی امی سے کہنے لگے امی میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قلب سلیم عطا کیا تھا حضرت ابراہیم کو۔ ویسے ہر پیغمبر پہلے سے انتخاب شدہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے نبی دودھ پی رہے تھے حلیمہ کے یہاں،
اور ایک طرف پی رہے تھے، یعنی اس وقت بھی ایسا شعور تھا۔ بلکہ اس سے بھی بڑی دلیل، دودھ پینے کے زمانے میں بکریاں جب حلیمہ کے یہاں چرا رہے تھے، اس زمانے میں نبی نے فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، دو سفید پرندے آئے، دور سے میں نے ان کی گفتگو سنی، جب نزدیک آئے تو وہ فرشتے تھے، پرندے نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا، آب زمزم سے دھویا، بہت ساری چیزیں نکالی، بہت سا نور اندر ڈالا، اور پھر واپس سینہ میں میرا دل سیٹ کر دیا۔ تو یہ نبوت کی دلیل تھی۔ یہ 40 سال کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، یہ شق صدر کا واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک دودھ پلانے کے زمانے میں، ایک جب نبی بنائے جا رہے تھے، اور تیسری مرتبہ جب معراج پہ بلائے جا رہے تھے۔ تینوں موقع پہ یہ شق صدر ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے دلیل ہوتی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ شروع ہوئی سے باشعور ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ابراہیم کو قلب سلیم دیا تھا۔ چھوٹے سے بچے ہیں، اپنی امی سے عجیب سوال کیا۔ گھر میں حالانکہ بت بنائے جاتے تھے، گھر کے اندر باپ جو تھا وہ بت گر تھا، بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، بتوں کو بناتا تھا، تراشتا تھا اور ان کو بیچتا تھا۔ اس ماحول میں اپنی امی سے سوال کر رہے میرا رب کون ہے؟ تو امی نے کہا بیٹا تیرا رب تو میں ہوں، میں تجھے پالتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، امی تیرا رب کون ہے؟ تو میرا رب ہو گئی، تو پھر تیرا رب کون ہے؟ کہا تیرا ابا ہے، پالتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، نوکری کرتا ہے، نمرود کے یہاں بتوں کو بیچتا ہے، اور تیرا ابا ہی جو ہے میرا ربا ہے۔ کہا کہ پھر جو ہے میرے ابا کا ربا کون ہے؟ میرے ابا کا رب کون ہے؟ تو ماں نے جواب دیا کہ وہ نمرود جو بادشاہ ہے وہ ہے، سب کا رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا امی پھر نمرود کا رب کون ہے؟ کیونکہ وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی ہماری طرح پیتا ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، وہ بھی انسان ہے، تو اس کا رب کون ہے؟ اب یہاں پہ والدہ خاموش ہو گئی، لیکن خود کہنے لگے یہ باتیں میں نہیں مانتا، میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے۔ چھوٹے سے بچے۔ اس کے بعد سب سے بعد میں مقابلہ ہوتا ہے اپنے والد سے۔ والد نے بتوں کو بیچنے میں لگانا چاہا، لیکن یہ بتوں کی برائی کرتے، اور باپ کے ساتھ چلے بھی جاتے تو کہتے لوگوں لے لو جھوٹے خدا، یہ تو اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تمہارا کیا فائدہ کریں گے، لینا ہو تو لے لو، میرے باپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا، یوں آواز دے رہے۔ باپ نے سمجھایا کہ گھر سے نکال دوں گا، ہمیشہ کے لیے جدائی اختیار کرنی پڑے گی، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ اپنے باپ کو بھی ایک دن بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے پیار کے لہجے میں سمجھایا۔ علماء کہتے ہیں اگر باپ غلطی کر رہا ہو نا تو بیٹے کو سمجھانے کا حق صرف ایک بار ہے، وہ بھی پیار کے لہجے میں، جلالت کے لہجے میں نہیں۔ اور پھر کیا کرے کہ پھر اپنے باپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی دعا کرتے رہے۔ ایک دن بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے پیار سے سمجھایا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب اپنی اس کتاب قرآن حکیم میں ابراہیم کا بھی ذکر کیجئے، کیونکہ وہ بڑا سچا نبی تھا میرا، صدیق کہا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہا، ابو بکر کو بھی صدیق کہا گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یعنی وہاں ابراہیم کو صدیق کہا گیا تو یہاں ابو بکر کو بھی صدیق کہا گیا، وہاں ابراہیم کو خلیل کہا گیا تو نبی نے فرمایا اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ یہ کیا مماثلت ہے؟ کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم سے پیغمبر تو بہت سارے آئے،
اللہ نے تجھے اپنا خلیل کیوں بنایا، دوست کیوں بنایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھ سے جو ہے گھر کی قربانی مانگی، میں نے گھر کو خیر آباد کہہ دیا، وطن کی قربانی مانگی، وطن کو الوداع کہہ دیا، اللہ نے مجھ سے جان کی قربانی مانگی، میں نے آتش نمرود میں پیش کر دی، نار میں پیش کر دی، اللہ نے مجھ سے مال کی قربانی مانگی، میں نے سارا مہمانوں پہ لگا دیا، اللہ نے مجھ سے اولاد کی قربانی مانگی تو میں چھری لے کے تیار ہو گئی۔ تو ابو بکر کو یہ صفتیں کیوں ملی ہیں؟ ابو بکر کی زندگی اٹھا کے دیکھے، وہاں ابراہیم اپنے محبوب کے لیے سب کچھ اگر قربان کر رہا ہے، یہاں پہ ابو بکر اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ اگر وہاں حضرت ابراہیم نے سارا مال مہمانوں پہ لگا دیا تو یہاں ابو بکر نے سارا مال اپنے آقا کے اشاروں پہ لگا دیا۔ اگر وہاں جب ابراہیم سے جان مانگی گئی تو نار میں پیش کر دی، ابو بکر سے جان مانگی گئی تو غار میں پیش کر دی۔ وہاں پہ ابراہیم نے اپنی اولاد اپنے محبوب کے لیے قربان کرنی چاہی، یہاں پہ ابو بکر نے اپنی اولاد کو اپنے آقا کے قدموں میں دے دیا، عائشہ کو نکاح میں دے دیا۔ ہجرت کے سفر میں سارا ابو بکر کا گھر لگ رہا تھا، غلام بھی لگ رہا تھا، بیٹا بھی لگ رہا تھا، بیٹی بھی روٹیاں بنا کے وہاں غار میں بھیج رہی تھی۔ یہ پورا گھر جو ہے اپنے محبوب کے قدموں میں لگا دیا۔ یہ مماثلت ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر میں کسی کو یار بناتا، اگر کسی کو میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ صدیق النبی، میرے بڑے سچے پیغمبر تھے۔ اذ قال لابیہ، جب اپنے باپ سے کہا، کیا کہا؟ دوبارہ وہی جملہ، یا ابت لم تعبد، میرے ابا جان آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا یسمع ولا یبصر، نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھ پاتے ہیں، ایسوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان یہ آپ کے کسی کام کے نہیں، یہ کبھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، ایسے بتوں کی آپ عبادت کیوں کرتے ہو؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم لم یأتک، ابا جان میں ایک علم لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی واہدک صراطا سویا، میری مان لیجئے تو میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں۔ یا ابتی، مجھے ڈر ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ مجھے ڈر ہے ابا جان کہیں رب رحمان کا عذاب نہ آ جائے، اور تو جو ہے میرے ابا جان کہیں شیطان کے آپ ساتھی نہ بن جائیں، اور شیطان تو رب کا رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس لسٹ میں نہ کھڑے ہوں۔ اتنے پیار سے سمجھایا ہے، بار بار ایک صیغہ استعمال ہوا، یا ابتی، او ابا جان، او میرے پیارے ابا جان، اس لہجے میں اپنے باپ کو سمجھایا۔ لیکن باپ کہنے لگا میں گھر سے نکال دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، بہت جدائی ہو جائے گی، بہت دور نکال دوں گا، اور میں تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، چلا جا۔ اب یہاں سے گھر سے نکل گئے، قوم کو سمجھایا، اور قوم بھی بتوں کی پجاری تھی، تو ان سے جا کے سوال کیا، اے میری قوم، میں اپنے ابا جان سے بھی یہی سوال کر کے آیا ہوں اور آپ سے بھی کرتا ہوں، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تم نے شبیہیں بنا رکھی، یا کیا تم نے یہ صنم سجا رکھے، یہ کیا بت تم نے لگا رکھے ہیں، ما ہذہ التماثیل؟ تو کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا کس کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا بتوں کی کرتے ہیں، ستاروں کی کرتے ہیں، چاند کی کرتے ہیں، سورج کی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہنسی آ گئی، فرمایا تمہارے معبودوں کی اوقات میں عنقریب تمہیں سمجھاؤں گا۔ جب مغرب کا وقت آیا، ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا تو قوم کو مخاطب کر کے کہا، او قوم، یہ ہے رب، دیکھو یہ رب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے ستارے نکلے اور چاند چمکا تو وہ غائب ہونے لگا۔ فرمایا لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ رب ہے جو ڈوب رہا ہے۔ ارے رب ہی بنانا تھا تو چاند کو بناتے، کتنا چمک رہا ہے، اس کے آنے سے ستارے پھیکے پڑ گئے، ماند ہو گئے۔
دیکھو رب ہے تو پھر چاند کو رب مانتے ہو نا، دیکھو یہ کیسا رب ہے، وہ تھوڑا وقت گزرنے دو، اس کی اوقات بھی سمجھاؤں گا۔ جب صبح کے وقت سورج نکلا تو قوم سے کہا کہ وہ جو خدا بنا پھرتا تھا وہ کہاں گیا، وہ بھی چھپ گیا، میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو ایک کے آنے سے دوسرا غائب ہو جائے۔ یہ کیسا خدا ہے جو روشنی دوسروں سے لیتا ہے، یہ روشنی سورج سے لیتا ہے، یہ خدا بن گیا؟ ارے رب ہی ماننا تھا تو سورج کو بناتے، جس کے آنے سے سارے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، اس کو بناؤ۔ لیکن یہ کیسا رب ہے، ان قریب میں تمہیں سمجھاؤں گا یہ کیسا رب ہے۔ دوسرے دن جب مغرب میں یہ سورج بھی ڈوبنے لگا تو اپنی قوم سے کہو ڈوبنے والے کبھی خدا نہیں ہو سکتے، یہ کیسا تمہارا رب ہے، یہ بھی اب ڈوبنے جا رہا ہے، تمہارے رب کو بچا لو، یہ ڈوبنے جا رہا ہے۔ تو یہ اپنی قوم کو اس انداز میں سمجھایا۔ قوم کہنے لگی چلو ایک میلہ ہے، وہاں پہ جو ہے بہت بڑے بتوں کی اور صنموں کی وہاں پہ پوجا ہوگی، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ کہا انی شقیمن، میری طبیعت بہت بوجھل ہے، طبیعت ناساز ہے، درد دل کی وجہ سے بے چین ہوں، میں کیسے تمہارے ساتھ چلوں، میرے دل کی کیفیت صحیح نہیں ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، درد دل ہے، میری قوم کا درد ہے، والدین کا درد ہے، کیا ہوگا والد کا، کیا ہوگا والدہ کا، کیا ہوگا میری قوم کا، اس مرض میں مبتلا ہوں، میں نہیں چلتا۔ قوم چلی گئی جب تو پیچھے جو ہے کلہاڑا لے کے ان کے معبد خانے میں پہنچ گئے، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ایک بت چھوڑ دیا سب سے بڑا جو تھا، اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب قوم جب میلے سے واپس آئی تو سمجھ تو گئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایسی باتیں کرتے تھے کہ میں قریب سمجھاؤں گا تمہارے معبودوں کی اوقات کیا ہے۔ کہا ابراہیم کا کام ہوگا۔ جب ان سے پوچھا کہا کہ ان میں سے جو بڑا ہے اس کا کام ہے، اور حقیقتاً ان بتوں سے تو خود سب سے بڑے تھے، جھوٹ نہیں ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں، لیکن ان کا دماغ ادھر گیا کہ شاید یہ جو بڑا بیٹھا ہے نا، جس نے کلہاڑا بھی لٹکا رکھا ہے، اسی نے جو ہے سب کی درگت بنائی ہوگی، اسی نے سب کا برا حال کیا ہوگا۔ لیکن قوم سمجھ گئی اور بادشاہ نمرود جو تھا اس کو شکایت کر دی۔ اب نمرود کے دربار میں جب پیش ہوتے ہیں، سارے لوگ ان کو سجدہ کر رہے تھے، حضرت ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا، سیدھے بل یوں دربار میں آئے۔ اسی ملک میں اکبر نے جب دین الہی قائم کیا تھا، بڑے بڑے بکاؤ مولوی جو تھے، فیض اور فیضی، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے امت میں جب عالم بک جاتا ہے یا جھک جاتا ہے۔ وقتی فائدہ تو ہو جاتا ہے، بیچارے کو نذرانہ بھی مل جاتا ہے، اچھے خاصے ہدیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ دماغ دوڑاؤ گے نا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ مولوی اپنا تو کرتا ہی ہے، قوم کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میری برادری مولوی برادری ہے، ہم آپ سے ڈرتے ہیں، صحیح مسئلہ نہیں بتاتے، صحیح اسلام پیش نہیں کر پاتے، ڈر کی وجہ سے یہ چودھری صاحب ناراض ہو جائے گا تو یہ کر لے گا، یہ مجھے نکال دے گا، یہ نذرانہ بند کر دے گا، یہ تنخواہ نہیں بڑھائے گا، یہ صدر صاحب ہے، یہ سیکریٹری صاحب ہے، یہ اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، آئیں بائیں اور شائیں کرنے لگے گا۔ اس مزاج نے امت کا بہت بڑا نقصان کیا، بہت بڑا نقصان۔ صرف ہوشیاری کام نہیں آتی، فیضی تو اتنا ہوشیار تھا، اس نے قرآن کی تفسیر جو لکھی تھی وہ بغیر نقطے والے حرفوں سے لکھی تھی، اتنا ہوشیار۔ اور نبی کی شان میں جو اس نے کتابیں لکھی تھی، ایران کے لوگ ان کا دیدار کرنے آتے تھے، یار ہند میں ایسا عالم ہے جس نے نبی کی ایسی تعریف کی کہ مشرق وسطیٰ میں ایسی کسی نے تعریف نہیں کی نبی کی۔ جب ملنے آتا ہے ایک ایران سے آدمی تو دیکھا کہ یہی فیضی صاحب جو ہے نائی کی حجام کی دکان پہ داڑھی کٹا رہے ہیں، بالکل اس طرح پھرا رہے ہیں۔ تو ایرانی کو بڑا تعجب ہوا کہ تو میں بڑی عقیدت لے کے آیا تھا کہ ہندوستان میں بڑا عالم ہے، نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، یہ تو داڑھی کٹا رہا ہے، نبی کی سنت پہ اس طرح پھیر رہا ہے۔ تو ایرانی نے کہا کہ ریشمی تراشی، فارسی میں پوچھا ریشمی تراشی داڑھی کٹاتا ہے، لیکن وہ بکاؤ ملا کہنے لگا بلا ریشمی تراشم بل دلے کسیرا نمی خراشم،
داڑھی کٹا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا رہا. لوگ کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے. داڑھی نہیں رکھتے تو کیا ہوا، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے. تم کسی کا دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، تمہارے اعمال جب پیر کو اور جمعرات کو محمد عربی کے روزے میں جب پیش ہوں گے ان کا دل ضرور دکھتا ہوگا. تو اس ایرانی نے کہا کہ بلے دل رسول اللہ را خراشی، تو اللہ کے رسول کا دل دکھا رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنت پہ اس طرح پھرا رہا ہے، اور کہہ رہا میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا. یہ ایرانی نے جواب دیا تھا، اور یہی تھا جس نے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی کہ نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا. لیکن درباری ملے تھے، درباری ملے کتنی بھی جبے پہن لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کوئی اوقات نہیں ہوتی ان کی. درباری ملے. اب بادشاہ نے اکبر نے کہا کہ بھائی ملو بتاؤ اسلام کے اندر غیر مسلم عورت سے شادی کرنا جائز؟ اب لال پٹھے والی کتاب لے آؤ، بکاؤ ملے. اکبر کے سامنے کھولی، بولا ہاں بادشاہ کے لیے اجازت ہے، کیونکہ وہ جودھا سے کرنا چاہتا تھا. بادشاہ نے دوسرا سوال پوچھا اکبر نے کہ بھائی اسلام میں بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مولویوں بتاؤ. اب یہ مولویوں نے پھر کہ وہ لال پٹھے والی کتاب لے آؤ. بولا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر میں اکبر نام موجود ہے، اس لیے اکبر کے لیے جائز ہے. اللہ اکبر میں جب اکبر نام موجود ہے تو اکبر کے لیے گنجائش ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. اس وقت آپ کے پڑوس میں ایک شیر رہتا تھا جس کو مجدد الف ثانی کہتے، سرہند کے رہنے والے. اس نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اکبر کو جو سجدے کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ مولوی نہیں، وہ مشرک اور کافر ہیں. یہ یہاں سے پنجاب کے پڑوس سے فتویٰ گیا. اکبر کو پتہ چلا، بلایا، انگوٹھے کاٹے، جیل میں ڈالا. تو یہ درباری جو ہوتے ہیں اللہ رحم کرے، یہ اکبر کے لیے بھی گنجائش نکال دی. لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق ہوئی اکبر کو بعد میں مرنے سے پہلے ان ساری دین الہی سے بھی توبہ کی، غلط نکاحوں سے بھی اس نے توبہ کیا. لیکن بہت بڑا مرحلہ اس کی زندگی کا بہت غلط گزرا ہے. آج اگر آپ ہندی ہسٹری میں پڑھیں گے تو آپ کو مغل بادشاہوں میں جو سب سے بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے وہ اکبر کو بتایا جاتا ہے. اسلامی ہسٹری میں مغل بادشاہوں میں ہیرو یہ نہیں تھا، ہیرو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو متقی اور پرہیزگار تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے تو سجدہ نہیں کیا. تو نمرود نے کہا مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں تجھے رب ہی نہیں مانتا، سجدہ کیوں کروں گا؟ وہ تیرا رب کون ہے؟ کہ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. اچھا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ کہ میرا رب زندگی اور موت کا مالک ہے، جس سے چاہے زندگی دے دے، جس سے چاہے موت دے دے. تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. کوئی جیل کے اندر تھا جس کے لیے پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، اس کو رہا کر دیا، اور ایک بے قصور کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دیا. دیکھا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ بادشاہ تو بڑا بیوقوف ہے، اس دلیل سے نہیں سمجھے گا. فرمایا میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا دے. یہاں پہ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، سارا کفر ہی لاجواب ہو گیا. آج بھی کفر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، وہ اللہ جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تمہارے بھی ایسے ہی طاقتور کوئی خدا ہیں تو ان سے کہو نا کہ دوسری سمت سے سورج کو نکال کے دکھا دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو قرآن میں بڑے نمایاں انداز میں جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں بھی وہاں جھکے نہیں، اور وہاں پہ بھی اسی انداز سے دعوت دیتے رہے. اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ بہت بڑی آگ سلگائی جائے اور اس میں ڈالی جائے.
تو کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق اقبال نے کہا ہے کہ وہاں بھی تیار ہو گئے، بس اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو پھر میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ صدیق کیوں کہا تھا؟ وہاں ابو بکر کو صدیق اسی لیے کہا گیا تھا کہ جو نہ سمجھ میں آنے والی باتیں تھی اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق تھا۔ ابو جہل نے کہا تیرے یار نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کوئی نبی بن جائے؟ ابو بکر نے کہا کہ وہ تو زمین کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے، آسمان کے بارے میں وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر سچے نبی ہیں۔ اور معراج کے سفر سے واپس آئے، اپنی چچا زید بہن کے گھر سے اٹھے ہیں، حتیم کے پاس سے، حرم کے اندر سے۔ یہ ام ہانی حضرت علی کی بہن تھی، ان کے گھر سوئے ہوئے تھے اور وہاں سے معراج پہ چلے گئے۔ واپس آئے تو اپنی بہن کو بتایا کہ راتوں رات میں معراج پہ جا کے آیا ہوں، 7 آسمانوں کے اوپر، اور مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، عجیب عجیب چیزیں دکھائی گئی۔ تو بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا یہ بات مجھے تو بتا دی، آگے کسی کو شیئر مت کرنا، آگے یہ بات کسی کو مت بتانا، یہ کوئی نہیں مانے گا کہ انسان کیسے جائے گا۔ لیکن بات لیک ہو گئی، ابو جہل تک پہنچ گئی۔ تو ابو جہل اس دن اس نے بغلیں دوڑائی تھی کہ خود موقع دے دیا۔